اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعداء اللہ واعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کافی دنوں سے میں اس بات پر ریسرچ کر رہا ہوں، معلومات حاصل کر رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک قرآن مجید کے ہوتے ہوئے مسلمان اس طریقے سے بکھر گئے۔ کلمہ ایک اللہ کا پڑھتے ہیں، ایک رسول کا پڑھتے ہیں، قرآن ایک ہے، قیامت پر سب کا ایمان ہے، لیکن مسلمانوں کے عقائد الگ الگ ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے جو میرے علم میں آیا، اسے میں نے ابھی چند روز قبل جنت البقیع کے انعدام کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ مسئلہ ہے تفہیم قرآن کا، قرآن مجید کو سمجھنے کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو اہل بیت کے حوالے کیا تھا۔ دنیا نے قرآن تو لے لیا لیکن اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں مسلمانوں نے اتنی غلطیاں کی ہیں کہ اب باقاعدہ طور پر فرقے بن گئے اور اشتباہات پیدا ہوئے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہنے لگا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کرنے لگا، جبکہ معاملہ بالکل آسان ہے۔ اگر چاہیں تو قرآن مجید کو سامنے رکھ کر مباحثہ کریں، مطالعہ کریں، پڑھیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور رسول نے کیا بتایا ہے اور مسلمانوں نے کیا سمجھا ہے۔ اب اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ چونکہ امام طاہر صادق علیہ السلام شہادت سے منسوب یہ مجلس ہے، تو میں چاہتا ہوں کچھ واقعات امام علیہ السلام سے ہی قرآن فہمی کے آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اہل بیت نے جو قرآن سمجھا اور سمجھایا وہ اور ہے، اور مسلمانوں نے جو اہل بیت کا دروازہ چھوڑ کر قرآن کو سمجھا وہ اور ہے۔ اس میں سے ایک بات آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے ابھی گزشتہ مجلس میں، اور وہ یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بازار میں کھڑے ہوئے، امام کا ایک شاگرد اور معروف شاگرد بازار میں آیا اور اس نے ایک دکان سے 5 روٹیاں چرائیں اور ایک دکان سے 5 انار چرائے۔ پھر وہ لے جا کر اس نے فقیروں میں تقسیم کر دیے، انار بھی اور روٹیاں بھی، ان معذور لوگوں میں جو کما نہیں سکتے تھے۔ مدینے کے شہر میں ہی وہ ایک خرابے کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ جب وہ یہ کام کر کے واپس پلٹا تو امام نے پکارا اور کہا بتاؤ یہ تم نے چوری کیوں کی اور پھر یہ تقسیم کیوں کی؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ الیاذ باللہ لوگ اہل بیت کو قرآن سمجھاتے تھے، کہنے لگے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ امام نے فرمایا کیا قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ہے جس نے تمہیں چوری کرنے کی ترویج کی ہو، تبلیغ کی ہو، تشویق دلائی ہو کہ چوری کرو؟
کہا کہ کیا آپ نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا؟ توجہ ہے آپ کی؟ جو آدمی ایک نیکی کرے گا اسے 10 ملیں گی اس کے مقابلے میں. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَهَا مِثْلُهَا. اور جس نے ایک گناہ کیا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا، تو اسے سزا ملے گی ایک آیت کے، ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ کی. میں نے 5 انار چرائے 5 گناہ لکھے گئے، 5 روٹیاں چرائیں 5 گناہ لکھے گئے. یہ 10 کے 10 چیزیں میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی تو مجھے کتنی نیکیاں ملی؟ 100. 10 مائنس کر دیں 90 پھر بھی میرے کھاتے میں باقی ہے. امام علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نیکیوں کو صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے. جب تو نے چوری کر لی تو متقی کہاں سے رہ گیا؟ سلام. یہ آل محمد کے دروازے چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھا. اسی طریقے سے یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ایک شاگرد، یہی شاگرد امام علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے. ایک جگہ کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھا، امام نے بھی کھانا کھایا، شاگردوں نے بھی کھانا کھایا. اس کے بعد امام علیہ السلام نے دعا مانگی. امام نے فرمایا اللہم تقبل منا ھذا منک ومن رسولک، اے اللہ اسے قبول فرما ہماری طرف سے. یہ غذا جو ہم نے کھائی ہے یہ تیری طرف سے تھی اور تیرے رسول کی طرف سے تھی. یہ تیری طرف سے تھی اور تیرے رسول کی طرف سے تھی. تو شاگرد فوراً بول پڑا، کہنے لگا کہ فرزند رسول کیا یہ شرک نہیں ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ رسول کو شریک کر دیا؟ امام علیہ السلام نے مسکرا کر 2 آیتیں پڑھی سورہ مبارک توبہ کی. فرمایا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. منافقین کو کوئی ناراضگی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے صاحبان ایمان کو اپنے فضل سے غنی کیوں کر دیا ہے. اس میں اللہ کے ساتھ رسول ساتھ ہے. پھر امام نے دوسری آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ اس بات پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا تھا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ يُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو کچھ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا ہے وَرَسُولِهِ، اس کے اوپر کہتے کہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ کا وہ دیا ہوا جو اللہ اور رسول نے ہمیں دیا. یہ آیت سننے کے بعد شاگرد نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے یہ آیتیں پڑھی ہی نہیں تھی. حافظ قرآن ہے لیکن کہتا ہے کہ یہ آیتیں میں نے پڑھی ہی نہیں تھی. امام علیہ السلام نے فرمایا آیتیں تو تم نے پڑھی ہیں لیکن قرآن مجید میں ہے نا ام علی قلوب، صلوات بھیج محمد و آل محمد پر، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور اس کے بعد مولانا نے دوسری آیت پڑھی کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خدا کی قسم ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. یعنی در آل محمد کو چھوڑ کر جو قرآن کو سمجھنے کی خود کوشش کی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر مہرت لگا دی ہے. انہیں قرآن پڑھتے تو ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا. یہ ایک میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے. اسی طرح سے امام علیہ السلام کے سامنے
یہ جو روٹیوں والا واقعہ ہے وہ اپنی جگہ، اور یہ جو ابھی میں نے واقعہ آپ کے سامنے پڑھا کھانے کا، یہ اپنی جگہ۔ دنیا والوں نے قرآن مجید کو اہل بیت سے نہ سمجھ کر، امام کے ایک شاگرد کا نام ہے بہلول دانا، امام کے شاگرد کا نام ہے بہلول دانا، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام کے ایک شاگرد نے ہی بازار میں کھڑے ہو کر ایک اعلان کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن قیامت میں نظر نہیں آئے گا۔ مجھے یہ بات امام کی سمجھ میں نہیں آتی، اب ہے تو نظر کیوں نہیں آئے گا؟ دوسرا، امام فرماتے ہیں کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور جہنم میں جلے گا، تو آگ کو آگ کیسے جلائے گی؟ تیسری چیز، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، نیکی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی بندے کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا بندہ میرے نزدیک کوئی کام نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ امام کہتے ہیں نیکی اللہ کی طرف سے اور برائی ہماری طرف سے، لیکن میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہر کام اللہ کی طرف سے۔ بہلول کھڑے ہوئے تو بازار میں ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر مار دیا اس کے منہ پہ، پیشانی پہ جیسے ہی ڈھیلا لگا تو شاگردوں نے پکڑ لیا، لے گئے ہارون کے دربار میں، کہا کہ بہلول نے ہمارے استاد کو مارا ہے۔ ہارون نے پوچھا بہلول تم نے مارا ہے اسے؟ کہا میں نے تو نہیں مارا۔ کہا یہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے مارا ہے۔ کہا یہ ابھی تو خود کہہ رہا تھا کھڑا ہوا کہ بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا، جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کراتا ہے، تو میں نے تو نہیں کیا، مجھ سے تو اللہ نے کرایا ہے، تو اس کو اللہ سے لڑنا چاہیے۔ دوسرا، میں نے اسے کیا مارا ہے؟ کہا مٹی کا ڈھیلا مارا ہے۔ کہا مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، یہ خود کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ تو جب مٹی سے بنا ہے تو مٹی نے مٹی پر اثر کیسے کیا؟ تو جیسے مٹی نے مٹی پر اثر کیا ہے اسی طریقے سے آگ آگ پر اثر انداز ہوگی۔ تیسری چیز اس نے کہا کہ مجھے مارا ہے، دکھاؤ کہاں مارا ہے؟ کہا یہاں مارا ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا یہاں مارا ہے؟ کہا مجھے درد ہو رہا ہے۔ کہا دکھاؤ درد کہاں ہو رہا ہے؟ کہا درد کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ تو بہلول نے کہا کہ جب درد نہیں دکھا سکتے تو خالق درد کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ یہ چیزیں آپ کو یاد کرنی چاہیے، یہ مسلمانوں کو سمجھانی چاہیے کہ اگر آل محمد کا دروازہ نہ چھوڑتے تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی جو آج دنیا کے اندر حالت ہے، کہ دنیا میں کہیں پر بھی مسلمان صاحب عزت نہیں رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے قرآن مجید کو نہیں سمجھا ہے، اہل بیت سے قرآن مجید کو نہیں لیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ امام ہیں جنہوں نے بعد رسول موقع ملتے ہی مدرسہ قائم کیا۔ ان سے پہلے ائمہ معصومین کو موقع نہیں ملا، دشمنوں نے اہل بیت کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ جب پانچویں امام کا آخری دور تھا تو بنی عباس اور بنی امیہ کے درمیان ہوا جھگڑا، جنگ ہوئی، جس کی وجہ سے وہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے، لہذا اہل بیت کی طرف متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے پانچویں امام نے مدرسے کی بنیاد رکھی اور پھر اسے آگے بڑھایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ کہتے ہیں بروایت 10,000 طالب علم امام علیہ السلام کی درسگاہ میں مختلف اوقات میں آ کے پڑھا کرتے تھے۔ کتنے موضوع پڑھاتے تھے؟ یہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو موقع ملے کسی وقت تو آگے پوچھیے گا مجھ سے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ امام علیہ السلام حدیث پڑھاتے تھے، امام علیہ السلام تفسیر پڑھاتے تھے، امام علیہ السلام عربی پڑھاتے تھے، امام علیہ السلام معاشیات پڑھاتے تھے، امام علیہ السلام سیاسیات پڑھاتے تھے، تفسیر قرآن پڑھاتے تھے، اس کے علاوہ فزکس پڑھائی،
کیمسٹری پڑھائی، یہاں تک کہ تفسیر قرآن، فقہ و اصول پڑھایا. یہ سارے علوم الگ الگ ایک حیثیت رکھتے ہیں. جو تفسیر پڑھاتا ہے وہ حدیث نہیں پڑھاتا، جو حدیث پڑھاتا ہے وہ عربی نہیں پڑھاتا. آپ دیکھیں کسی بھی یونیورسٹی کے اندر جائیں، کسی بھی اسکول میں جائیں، آپ ماشاءاللہ سے طالب علم رہے ہیں اور طالب علم ہیں، ہر سبجیکٹ کا استاد الگ الگ ہوتا ہے. حتیٰ کہ چھوٹے سے مدرسے میں بھی تجوید قرآن پڑھانے کا استاد الگ ہوتا ہے، صرف کا استاد الگ ہوتا ہے، نحو کا استاد الگ ہوتا ہے، فقہ و اصول کے استاد الگ ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ ٹھٹہ یونیورسٹی میں چلے جائیں، دیکھیں کہ کیمپس میں کتنے استاد ہیں. ہر سبجیکٹ کا استاد الگ ہے. انگلش پڑھانے والا استاد الگ، میتھمیٹکس پڑھانے والا استاد الگ. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس یونیورسٹی کے بارے میں دنیا کے سارے صاحبان علم اس بات پر متفق ہیں کہ استاد ایک ہے اور وہ سارے سبجیکٹ پڑھا رہا ہے. آج کے دور کا علم پڑھانے والا کہتا ہے میں پوری طریقے سے کامل نہیں ہوں، علم کی رفتار تیز ہے، میرے جانے کے بعد ہو سکتا ہے نظریات بدلتے ہوں. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس شاگرد کو 10,000 فارمولے کیمسٹری کے پڑھائے تھے، آج تک کوئی سائنسدان 10,001 نہیں کر سکا، آگے نہیں بڑھ سکے. تمام فارمولے کیمسٹری کے اسی سے بنتے ہیں. یہ امام کے درس و تدریس کے ماحول میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ جسے اللہ پڑھا کر بھیجتا ہے وہ کسی کا دنیا میں محتاج نہیں ہوتا ہے. لیکن جو دنیا میں آ کر پڑھتے ہیں وہ کسی ایک یا دو علم پہ تو دسترس رکھتے ہیں، لیکن اس میں بھی ناقص رہتے، کامل نہیں ہوتے. اس کے اندر بھی وہ اپنے ناقص ہونے کا اعتراف کرتے ہیں. لیکن اہل بیت علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ جہاں تبلیغ و ترویج کی، امام علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھ کر بنی عباس نے ایک نیا فرقہ کھڑا کیا، نیا فرقہ ایجاد کیا، جس کو آپ آج اسماعیلیہ فرقہ کہتے ہیں. میں اس سلسلے میں جو معلومات رکھتا ہوں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت اسماعیل امام جعفر صادق علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند تھے، لیکن وہ امام علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے. میں ان کے جنازے کا تذکرہ کروں گا آگے چل کے، تھوڑا سا 2 لفظ سن لیجیے. بہت نیکوکار تھے، انہیں دفن کر دیا گیا. بنی عباس نے ان کو امام غائب کی حیثیت سے پہچانوا کر اس زمانے کے لوگوں کو پیسے دے کر ایک نیا فرقہ آغا خانی اسماعیلی جو آج ہیں یہ ایجاد کیا. آج اسماعیلی ہمارے اوپر طعنہ کرتے ہیں اور اسماعیلیوں کے امام سے متاثر ہو کر جواد نقوی بھی اس بات کے اوپر آج پریشان ہے کہ ہمارا امام پردے غیبت میں ہے، ہم اس امام سے استفادہ نہیں کر سکتے، جبکہ اسماعیلیوں کے پاس ان کا حاضر امام موجود ہے. اسے یہ معلوم نہیں کہ ان کے یہاں امامت کا منصب دین کے اندر تبدیلیاں کرنا ہے، ہمارے اندر امامت کا منصب دین کی حفاظت کرنا ہے. یہ معلوم ہی نہیں ہے. جواد نقوی کو تھوڑا سا اگر اس نے دیانت سے کام لیا ہوتا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جاہل ہے، جانتا ہے، لیکن وہ چونکہ اپنی امامت کا اعلان کرنے والا ہے اس لیے اس نے آغا خان کی امامت کا اعلان کیا. مجھے بتائیں، میں ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں، امام وہ ہوتا ہے جو دین کی حفاظت کرتا ہے. بولے میرے ساتھ، امام وہ ہوتا ہے جو دین کی حفاظت کرتا ہے. جو دین کے اندر بدعتیں ایجاد کرے وہ امام نہیں ہوتا. آغا خان نے، اس کے دادا نے، جب دیکھا کہ لوگ اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ مل کر شیعت کی طرف جا رہے ہیں، یہ جو خوجے ہیں آپ کے ہاں، بدین کے سندھی خوجے یا گجراتی خوجے یا کچھی خوجے یا پنجاب کے اندر پاراچنا، یہ سیالکوٹ کے قریب خواجہ ناروال ہیں، یہ سارے
خواجہ سے کنورٹ ہو کر شیعہ ہوئے ہیں. کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ خواجہ حضرات شیعوں کے ساتھ مل کر مجلسوں میں جاتے تھے، مسجدوں میں چلے جاتے تھے، مجالس میں چلے جاتے تھے، زیارات پر چلے جاتے تھے. تو جب انہیں حقیقت کا علم ہو جاتا تھا تو وہ مکتب تشیع امامی قبول کر لیتے تھے. لیکن جب اس کے دادا نے آغا خان، پرنس کریم آغا خان اس وقت کے موجودہ کے دادا نے جب یہ محسوس کیا کہ اگر اس رفتار کے ساتھ آغا خانی شیعہ ہونے لگے تو پھر ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارا وجود باقی نہیں رہے گا، تو اس نے چند چیزوں کو مذہب میں حرام قرار دیا. ایک، مجلس کو حرام قرار دیا، ماتم کو حرام قرار دیا، نماز کو حرام قرار دیا، بلکہ ان کے بدلے میں دوسری چیزیں لے کے آیا. اور لغت کے اعتبار سے اس نے کہا نماز کہتے ہیں صلاۃ کو، صلاۃ عربی میں دعا کو کہتے ہیں، لہذا جاؤ جماعت خانے میں بیٹھ کر دعا مانگو، دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ، بس یہی تمہاری عبادت ہے، یہی تمہاری نماز ہے. وہ جو صبح کی نماز آپ پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، عصر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، اس سے روک دیا گیا. اسی طرح مجلس امام حسین علیہ السلام سے روکا، کیونکہ مجلس کی وجہ سے ہی آج پوری دنیا میں جو شیعت پھیلی ہے اس میں بہت سارے لوگ شیعہ ہوئے ہیں. اس لیے مفتیان دین نے بھی فتویٰ لگایا کہ نیاز کرنا حرام ہے، ماتم کرنا حرام ہے، مجلس میں جانا حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ جائیں گے مجالس میں تو یہ شیعہ ہو جائیں گے، اور ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آغا خان نے روکا ہے. تو جواد نقوی کو یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے کہ امام وہ ہوتا ہے جو دین کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے، جو بدعتیں ایجاد کرتا ہو اسے امام نہیں کہا جاتا ہے. ان کے پاس یقیناً ایک دنیاوی نظام ہے، حکومتی نظام ہے. ان کے پاس اس خمس کے پیسے کو جو جمع کرتے ہیں اس سے کالج بناتا ہے، اس سے ہاسپٹل بناتا ہے، اس سے آغا خانیوں کے لیے کاروبار کے اسباب مہیا کرتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کاروبار مٹ جانے والی چیزیں ہیں. اسپتال میں نہ گیا تو مر جائے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا نا. اسپتال میں نہ گیا تو مر جائے گا، اسکول نہ گیا تو جاہل رہ جائے گا. لیکن اگر ایمان رخصت ہو گیا تو دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی. ہمارے پاس ہمارے اماموں کا عقیدہ اتنا مستحکم ہے کہ ساری کمزوریوں کے باوجود بھی شیعہ اثنا عشری امامی وہ ہے جو قرآن پر بھی پورا ایمان رکھتا ہے، ائمہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، انبیاء پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان رکھتا ہے، رسول کی رسالت پر بھی ایمان رکھتا ہے، قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور روز جزا پر بھی یقین رکھتا ہے. عمل میں کمزور ہو سکتا ہے. اور جہاں تک مال کو خرچ کرنے کا تعلق ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ 100% ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن ایک بات جانتے ہیں کہ جو شیعہ اثنا عشری امامی ہیں وہ قربانی کربلا کو یاد کر کے اپنے ایمان کو مستحکم کرتے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ، دنیا کے بڑے بڑے حساب دان اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پر جو شیعہ خرچ کرتے ہیں وہ ایک مکمل حکومت کا بجٹ ہے، کسی حکومت کا بجٹ ہے. یہ حکومت کا بجٹ کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ یہ دنیا بنانے کے لیے نہیں، ایمان بچانے کے لیے کیا جاتا ہے، اپنی آخرت بچانے کے لیے کیا جاتا ہے. دنیا اگر برباد ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ہمیں ترقی کرنی چاہیے. ہم جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، ہمارے پاس عمل ہونا چاہیے، ہمارے پاس دنیا کی تمام تر چیزیں ہونی چاہیے. اور اس کا ثبوت اس وقت حکومت ایران ہے کہ جنہوں نے نائب امام کی نیابت میں اس قدر ترقی کی ہے کہ آج سپر طاقت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے. یہ گھٹنے کیوں ٹیکے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جعفر صادق علیہ السلام کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں. علم ان کے پاس اتنا ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ اس علم سے فیض یاب نہ ہو، اس علم سے فائدہ نہ اٹھائیں.
چلو آپ بھیج دیں محمد والے محمد علیہ وسلم. بس اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے. دیکھیں یہ مختصر سی مجلس ہے، لیکن میں نے جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں یہ بین الاقوامی سطح کی باتیں ہیں. آپ اس مسئلے کو سوچئے گا کہ ہمارا نظام امامت کمزور نہیں ہے، ہمارا امامت کا عقیدہ کمزور نہیں ہے. ہم امامت کے عقیدے میں اتنے مستحکم ہیں کہ ہم آج بھی اپنی جان اپنے امام کے لیے قربان کر سکتے ہیں. یاد رکھیے دولت مند دولت تو خرچ کر سکتا ہے، دین کی خاطر جان نہیں دے سکتا، لیکن صاحب ایمان دولت بھی قربان کرتا ہے، اپنی جان بھی قربان کرتا ہے. چلو آپ بھیج دیں بابا محمد والے محمد. تعلیمات آل محمد علیہ السلام، یہ اور بات ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن ہمارے پاس نظام موجود ہے. یہ کتاب میرے سامنے رکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے امام جعفر صادق ولادت سے شہادت تک. یہ آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی کی کتاب ہے. انہوں نے 14 کے 14 معصومین پر کتاب لکھی ہے، پیغمبر سے لے کر اور امام زمانہ تک. 13 کی کتاب لکھی ہے ولادت سے شہادت تک، 14ویں کی کتاب لکھی ہے ولادت سے ظہور تک. ولادت سے ظہور تک. یہ ہماری خرابی ہے، یہ ان مولویوں کی خرابی ہے، جواد نقوی جیسے لوگوں کی، کہ کئی ہزار طالب علم بیٹھا ہوا ہے، کتنوں کو سیرت معصومین سے آگاہ کیا انہوں نے. جب بھی درس دیں گے فلسطین، لبنان، سیاست اور دیگر معاملات پر درس دیں گے، سیرت معصومین پر کیوں نہیں درس دیتے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہر امام نے، ہر معصوم نے ہر دور میں حالات کے مطابق تبلیغ کا طریقہ نیا رکھا؟ اسی کو حکمت عملی کہتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے دیا طریقہ، سلیقہ سکھایا ہے. یاد رکھیے گا یہ گمراہ کن پیروپیگنڈا شیعوں کو کمزور کرنے کے لیے کر تو سکتا ہے، لیکن یہ پورا سال محنت کر کے شیعوں کے ذہن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک اس کی ساری محنت علماء برباد کر دیتے ہیں، عزادار برباد کر دیتے ہیں. یہ شیعوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. ہاں ایک بات ہے کہ غربت انسان سے کفر کرا دیتی ہے. غریب علاقوں کے بچے رکھ کر غریب علاقوں کے بچوں کو اپنا موقف بتانا آسان ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو بٹھانا مشکل کام ہے. یاد رکھیے آج کے دور میں عقائد اور ایمان کے اوپر بڑا حملہ ہو رہا ہے. ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو نظر انداز نہ کریں. ایک چیز آج میں آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہدیہ کرتا ہوں اور مجلس کو آج کی حد تک تمام کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم اپنے دروس میں اس کو جاری رکھیں گے، بلکہ میری کوشش ہوگی کہ ہم ایک ہفتہ پورا منائیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ائمہ نے کیا کیا ہے. امام علیہ السلام کی محفل میں ایک فقیر آیا. امام علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میں گھر سے نکلا ہوں، میرے پاس گھر میں میرے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور میں خالی ہاتھ گھر واپس نہیں جا سکتا ہوں. آپ کے پاس امید لے کر آیا ہوں کہ آپ مجھے کچھ دے دیں. یہ امام وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے. یہ اگر مٹی اٹھا کر دے دیتے تو سونا بن جاتے، یہ پتھر اٹھا کے دے دیتے ہیرا بن جاتا. یہ حکم کرتے ہر چیز حاضر ہو جاتی. لیکن امام علیہ السلام نے معجزے اور کرامت اور اپنے اختیارات سے نہیں بلکہ تعلیم دی. امام کی محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اپنے دائیں اور بائیں دیکھ کر کہ سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ خالی ہاتھ گھر نہیں جائے گا. پھر کہاں جائے گا یہ اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی؟
تو یہ ادھر ادھر کہیں جائے گا. امام کی بات کو محفل میں بیٹھنے والوں نے سمجھ لیا. کیا کیا؟ آپس میں چندہ کیا. 5,000 دینار جمع ہوئے جس کو لے کے وہ گھر گیا. یہ تعلیم دی امام نے کہ جہاں پر تم شیعہ آباد ہو، شیعہ اگر وہاں کوئی مومن اس قسم کا غریب ہو جائے علاج کی خاطر، کھانے کے لیے، اور کسی مسئلے میں الجھ جائے، تو تم سب مل کر اگر جمع ہو کے اس کی مدد کرو گے تو پھر اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی. اہل بیت علیہ السلام کی شان یہ ہے، خود دے دیتے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. عزیزان گرامی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہر طرح سے شیعوں کی مدد کی ہے، ہر طرح سے شیعوں کی تربیت کی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے ان کی اس تعلیم و تربیت کو نہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو رہبر عطا کیے ہیں، ہر رہبر کی زندگی اذیت و تکالیف میں گزری ہے. پیغمبر سے لے کر 11ویں امام تک سارے معصوم شہید ہیں، سارے امام شہید ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا، شہادت واقع ہوئی. صرف شہید ہی نہیں کیا بلکہ تاریخ میں آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے گھر کو آگ لگائی گئی. امام علیہ السلام کھڑے تھے. امام علیہ السلام کے گھر کے لوگ، بیویاں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں منتقل ہو رہے. امام علیہ السلام رو رہے تھے. کسی نے پوچھا مولا آپ رو کیوں رہے ہیں، ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ امام نے فرمایا ان کی مدد کے لیے لوگ موجود ہیں. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب کربلا میں میرے جد کے خیموں میں آگ لگی تو کوئی ان بیویوں کو بچانے والا نہیں تھا، کوئی ان بیویوں کو اس آگ سے بچانے والا نہیں تھا. خیمے جل گئے اور میری دادیاں، پھپھیاں بے مقنع و چادر خیموں سے باہر نکلی، خیمے جلا دیے گئے، انہیں تازیانے مارے گئے. کئی مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگائی گئی. عزادارو، امام علیہ السلام کا جوان بیٹا حضرت اسماعیل جب شہید ہوئے، اسماعیل جب دنیا سے گئے، امام علیہ السلام جب ان کا جنازہ لے کر جا رہے تھے تو بار بار جنازے کو زمین پر رکھواتے تھے، چہرہ کھول کر دیکھتے تھے، پھر اس کے بعد جنازہ آگے بڑھتا تھا، پھر جنازہ رکھتے تھے، پھر دیکھتے تھے. کسی نے پوچھا مولا آپ یہ بار بار جنازہ رکھوا کر جنازے کے چہرہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا مجھے اپنا جد حسین یاد آ رہا ہے. میرے بیٹے کے جنازہ اٹھانے کے لیے مدینے میں اتنے سارے لوگ آ گئے ہیں، لیکن ہائے میرے مولا کے اکبر کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. عزیزان گرامی، آج میرے چھٹے امام کی شہادت کی شب ہے. عزادارو، یہ کربلا کا غم منانے والا امام. مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی محرم کا چاند کبھی بھی آسمان پر نہیں دیکھتے تھے. جب اہل بیت کے گھر سے رونے کی آواز آتی تھی ہم سمجھتے تھے محرم کا چاند نمودار ہو گیا. میرے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جب کوئی آتا تھا میرے مولا رو کے کہتے تھے میرے جد پر ایسا رویا کرو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر روتی ہے، اس لیے کہ میرے جد کے اوپر رونے والا کوئی نہ تھا، ان کو رونے کی اجازت نہ تھی. عزیزان گرامی، مدینے میں مولا کی شہادت کے بعد اتنی بڑی نماز جنازہ ہوئی کہ تاریخ نے لکھا اتنا بڑا جنازہ مدینے میں کسی کا نہیں ہوا. 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی شمولیت ہوئی. جب جنازہ اٹھا ہوگا عجب نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روح نے فریاد کی ہوگی دادا میں شرمندہ ہوں، آج میرا جنازہ اتنی شان و شوکت سے اٹھ رہا ہے لیکن کل کربلا میں آپ کا لاشا بے گور و کفن
گرم ریتی پر پڑا تھا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ امام کے لاشے کو امام حسن علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔